العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، سامعین کرام، درس کا جو سلسلہ چل رہا ہے کتاب اصول الایمان فی ضوء الکتاب و سنہ سے، آج کے درس کا عنوان ہے التبرک بالاشجار والاحجار ونحوها، یعنی درختوں اور پتھروں سے تبرک حاصل کرنے کا بیان۔ التبرک ہوا طلب البرکہ، تبرک کہتے ہیں برکت طلب کرنے کو، اور برکت طلب کرنا دو چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ برکت طلب کرنا یہ دو چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ تبرک کی دو قسمیں ہیں، تبرک مشروع یعنی جائز تبرک، لہٰذا وہی تبرک جائز اور مشروع ہوگا جو شریعت سے ثابت ہو، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ۔ چنانچہ قرآن کی برکتوں میں سے ہے دلوں کی ہدایت، سینوں کے لیے شفا، اور جانوں کی اصلاح اور اخلاق کے لیے تہذیب۔ دوسری قسم ہے تبرک غیر مشروع یعنی ناجائز تبرک، یعنی وہ تبرک جو شرعی دلائل سے ثابت نہ ہو، جیسے درختوں، پتھروں، قبروں، قبوں، گنبدوں اور عمارتوں سے تبرک حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا، تبرک حاصل کرتے ہوئے اس کا احترام کرنا، یہ ناجائز اور غیر مشروع تبرک ہے، اور یہ تمام کے تمام اعمال و افعال ناجائز، حرام اور شرکیہ اعمال ہیں۔ چنانچہ ابو واقد اللیثی سے روایت ہے، کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کے لیے نکلے، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کے لیے نکلے۔ ہم نئے مسلمان ہوئے تھے، اس وقت ہم لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے۔ ایک بیر کا درخت تھا جس کے پاس مشرکین ٹھہرتے تھے، رکتے تھے، اور تبرک کی غرض سے اپنا اسلحہ اس کے پاس لٹکاتے تھے، اسے ذات انوات کہا جاتا تھا۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح مشرکین کا ذات انوات ہے ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات مقرر کر دیجئے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یعنی اللہ کی قسم یہ تو پرانا طریقہ ہے، تم نے اسی طرح کہا ہے، تم لوگوں نے اسی طرح سے مطالبہ کیا ہے جس طرح سے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دیجئے، جس طرح ان کافروں کے معبود ہیں ہم لوگوں کے لیے، یعنی اجعل لنا الہ کما لہم الہ قال انکم قوم تجہلون، کہ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دیجئے جس طرح ان کافروں کے لیے معبود ہیں، ضرور تم اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مسلمان غزوہ حنین کے لیے نکلے، اور اس میں کچھ نئے مسلمان ہوئے تھے جو اس سے پہلے شرک کرتے تھے، تبرک حاصل کرتے تھے درختوں سے، پتھروں سے، قبوں سے، عمارتوں سے، تو اس راستے میں ایک درخت تھا جس کا نام بیر کا درخت تھا، سدرہ بیر کا درخت۔ تو زمانہ جاہلیت میں لوگ مشرکین اس درخت کے نیچے ٹھہرتے تھے، رکتے تھے، آرام کرتے تھے، اب بطور تبرک اپنے ہتھیار کو لٹکاتے تھے کہ ہم جنگ میں جائیں گے تو جیت جائیں گے، ہماری فتح ہوگی، اس نیت کے ساتھ تبرک کے طور پہ لٹکاتے تھے، اسلحہ کو لٹکاتے تھے، تو اسے ذات انوات کہا جاتا تھا۔ لوگوں نے بھی مطالبہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات اس طرح کی چیزیں مقرر کر دیجئے جس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ تبرک حاصل کرے، اسے اچھا شگون لے، اس نیت سے آپ مجھے
کوئی چیز مقرر کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگوں نے اسی طرح مطالبہ کر دیا جس طرح سے بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے بھی کوئی معبود مقرر کر دیجئے۔ تو تم لوگ گویا بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو، نعوذ باللہ۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ چنانچہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو لوگ درختوں، قبروں اور پتھروں میں عقیدت رکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں، وہ تبرک میں سے ہیں۔ اسی طرح سے اس کے پاس احترام سے کھڑے ہونا، درختوں کے پاس احترام سے کھڑے ہونا، قبروں کے پاس احترام سے کھڑے ہونا اور وہاں پر ذبح کرنا، یہ سب کیا ہے؟ کھلا شرک ہے۔ اسی لیے اس حدیث کے حوالے سے بتایا گیا ان کا مطالبہ بنی اسرائیل کے مطالبے کی طرح ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے، اور یہ لوگ جو نئے مسلمان ہوئے تھے کہ ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیجئے تاکہ اس سے تبرک حاصل کریں، اس کے سامنے احترام سے کھڑے ہوں، برکت حاصل کریں، اور یہ دونوں مطالبے شرک ہے اور توحید کے منافی ہیں۔ یعنی اس طرح سے مطالبہ کرنا یہ توحید کے منافی عمل ہے اور یہ سراسر شرک ہے کہ کسی درخت کا احترام کرے یا تبرک حاصل کرے، کسی درخت کے سامنے ہم سر جھکا کے کھڑے ہوں یا اس کا احترام کرے، یا پتھر ہو یا قبر ہو، ان ساری چیزوں کے پاس تبرک حاصل کرنے کی غرض سے کھڑے ہونا، ادب و احترام سے برکت حاصل کرنے کی غرض سے یا کچھ اس سے شگون لینا، یہ سب شرکیہ اعمال ہے، توحید کے منافی ہے اور یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح کے اعمال جو شرکیہ اعمال ہے اس سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔